اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایام کہ جو جاری ہیں ایام عزا ہیں، لہٰذا ہم اولاً آپ تمام حضرات کی خدمت میں ان تمام ایام کی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں سورہ حجرات سے متعلق اپنی گفتگو کے ساتھ، جس میں ایپیسوڈ نمبر 3 میں ہماری گفتگو اس منزل تک پہنچی تھی کہ اللہ نے سورہ حجرات کی دوسری آیت میں فرمایا کہ اے صاحبان ایمان، جب تم ایمان لے آئے ہو اور مومن بن گئے ہو تو اب خبردار تم نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا اور نبی کو ایسے آواز نہ دینا جیسے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے جس میں اللہ نے منع فرمایا ہے۔ ہم ایپیسوڈ نمبر 3 میں ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ہمیں اور آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے نبی کے بارے میں کہ جس شخصیت کو ہم بلا رہے ہیں اور پکار رہے ہیں وہ آخر ہے کون؟ یہ اللہ کا افضل الانبیاء نبی ہے اور اشرف المرسلین نبی ہے، سید الانبیاء ہے، نبیوں کا سردار ہے، لہٰذا اس کا خاص احترام ہونا چاہیے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا آپ حضرات کی خدمت میں کہ احترام کے طریقے الگ الگ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی انسان نبی کی بے احترامی کرتا ہے اور نبی کے لیے بے ادبی کا شکار ہوتا ہے تو پھر اس کے تمام اعمال حبط ہو جاتے ہیں، یعنی اس نے کفر اختیار کیا اور شرک اختیار کیا۔ ظاہر سی بات ہے جب نبی کی بے احترامی انسان کو کافر بنا سکتی ہے اور مشرک بنا سکتی ہے اور کفر و شرک کے دائرے میں نبی کی بے احترامی آتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے جس کا احترام خود نبی فرمائے، جس کا احترام خود رسول فرمائے، اگر کوئی ان کے لیے بے احترامی کرے اور ان کے ساتھ بے ادبی کرے تو ظاہر سی بات ہے وہی سزا جو نبی کی بے احترامی کرنے والے کی ہے وہی اس کی بھی ہوگی جس کا احترام خود نبی فرما رہے ہیں۔ یعنی جیسے اعمال نیست و نابود ہوتے ہیں نبی کی بے احترامی کی وجہ سے، ایسے ہی ان افراد کی بے احترامی کی وجہ سے بھی اعمال نیست و نابود ہو جائیں گے کہ جن کا احترام خود نبی کریم فرماتے ہوں، جن کا احترام خود مرسل اعظم فرماتے ہوں۔ ابھی یہ سوال کہ اللہ کے بعد اور نبی کے بعد اور آل نبی کے بعد وہ کون سی شخصیات ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کا ہمیں اور آپ کو احترام کرنا چاہیے، جو لائق احترام ہیں، جو محترم ہیں، کون سی شخصیتیں ہیں اور کون سی ہستیاں ہیں اور کون سی چیزیں؟ سب سے پہلے خود اللہ محترم ہے، نام اللہ اسم گرامی پروردگار بہت محترم ہے۔ خود قرآن مجید کے سورہ اعلیٰ کی پہلی آیت میں اللہ نے خود فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس رب کے نام کی تسبیح کرو جو اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے، بزرگ تر ہے۔ اس کے بعد نبی کا نام گرامی بلند و بالا ہے، اور پھر اس کے بعد تمام ہادیان برحق کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، محترم ہیں۔ تیسری منزل میں علماء کا احترام کرنا چاہیے، مجتہدین کا احترام کرنا چاہیے، مراجع اعظام کا احترام کرنا چاہیے، اس لیے کہ انہی علماء اور مراجع کرام کے متعلق چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی نے بھی کسی ایک مرجع اور مجتہد کی بات کو رد کیا، گویا ایسا ہے کہ جیسے اس نے ہماری بات کو رد کیا ہو، اور ان کی توہین ہماری توہین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے پیغام کو تم تک پہنچانے والے ہیں، ہمارے پیغامات
انہی کے ذریعے تم تک پہنچیں گے۔ پانچویں چیز کہ جس کا ہمیں اور آپ کو احترام کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہے ہمارے اور آپ کے والدین۔ والدین کے لیے خود قرآن مجید کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کا حتمی اور یقینی فیصلہ یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، احسان کرو۔ اور حتیٰ اسی آیت میں آگے کہا گیا کہ خبردار ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ان کو جھڑکنا نہیں اور ان کو ڈانٹنا نہیں اور ان سے ناراض نہیں ہونا، بلکہ ان کے احترام کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ تمہیں ناراض ہو کے تم سے ناراض ہو بھی جائیں اور تمہیں ڈانٹ بھی دے اور پھٹکار بھی دے تو تمہیں پھر بھی حق نہیں ہے کہ تم ان کے سامنے زبان درازی کرو، بلکہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ چھٹی منزل پر اور چھٹا نقطہ اس آیت کی روشنی میں یہ ہے کہ اللہ نے کچھ دنوں کو محترم بنایا ہے اور کچھ راتوں کو محترم بنایا ہے جن کا ہمیں اور آپ کو احترام کرنا چاہیے اور اس کی عظمت کا خیال رکھنا چاہیے۔ راتوں میں سب سے عظیم رات شب قدر ہے یا شب جمعہ ہے، لہٰذا چونکہ ان شبہائے مبارکہ کے متعلق ملتا ہے کہ اگر انسان ایک عام شب میں اگر کوئی عمل انجام دے تو اس کا ثواب کم ہے، لیکن اگر شب جمعہ میں کوئی عمل انجام دے، شب قدر میں کوئی عمل انجام دے تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جیسے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے ایسے ہی اگر ان شب قدر یا شب جمعہ کی بے احترامی کر کے انسان ان راتوں میں کوئی گناہ انجام دے تو ظاہر سی بات ہے پھر عذاب میں بھی اور عقاب میں بھی اتنا ہی اضافہ ہو جائے گا۔ دنوں میں بہت سارے دن محترم ہیں، خود اعیاد اسلامی مثلا عید الفطر، عید قربان، عید غدیر یا خود روزہ جمعہ کہ جس کو عید کا درجہ دیا گیا ہے، ان دنوں میں بھی اگر کوئی انسان اس کے احترام کا قائل نہ رہے اور کسی گناہ کا شکار ہو جائے اور گناہ میں مبتلا ہو جائے تو پھر یقیناً عام دنوں کی بنسبت اس دن گناہ کرنے کا عذاب اضافہ ہو جاتا ہے، عذاب بڑھ جاتا ہے۔ ساتواں نقطہ، بہت سارے مقامات محترم ہیں، بہت ساری جگہ محترم ہیں، مثلا مسجد، اور پھر مسجد میں بھی ایک عام مسجد ہے اور ایک جامع مسجد ہے، اور پھر انہی میں ایک مثلا عام مسجد ہے اور پھر ایک مسجد الحرام ہے، مسجد النبوی ہے، لہٰذا ان کا خاص احترام ہے اور خاص اکرام ہے۔ لہٰذا یہاں بیٹھ کے اگر کوئی انسان کسی کی غیبت کرے مسجد میں، عام مسجد میں، تو عذاب کم ہے، لیکن اگر مسجد الحرام میں بیٹھ کے کرے تو عذاب بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے معصومین کے حرم ہیں، معصومین کے شہر ہیں، مثلا شہر نجف ہے، شہر مشہد ہے، شہر قم المقدسہ ہے۔ آٹھواں نقطہ جو اس آیت کے ذیل میں ایک مومن کا احترام کرنا چاہیے، ایک مومن کی عظمت اللہ کی نگاہ میں کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ نواں نقطہ، ایک دوسرے کے خداؤں کا جن کی وہ پرستش کرتے ہیں، جن کو وہ پوجتے ہیں، ہمیں اور آپ کو ان کا احترام کرنا چاہیے۔ بظاہر ہم اور آپ ان کے خداؤں کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاتے ہیں، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ پھر بھی ان کا احترام کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نہیں مان رہے ہو ان کو، تو کچھ انسان ایسے ہیں کہ جو ان کو مان رہے ہیں، اور خبردار ان کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر تم ان کے خداؤں کو برا بھلا کہو گے تو پھر نتیجے میں وہ تمہارے خداؤں کو برا اور بھلا کہیں گے۔ 10واں نقطہ، ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، ایک مومن کو دوسرے مومن کا احترام کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیرت رسول یہ ہے اور سیرت ائمہ طاہرین علیہ السلام یہ ہے کہ انہوں نے بھی ایک دوسرے کا احترام کیا ہے۔ جیسے مثلا سیرت میں ملتا ہے کہ جب تک نبی یا مکرم اسلام حیات رہے، مولا کائنات نے نبی کی زندگی میں اور نبی کی حیات میں خطبہ نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی ایک شخصیت اپنی جگہ ہے، نبی کی منزلت اپنی جگہ ہے، اور جب تک مولا کائنات حیات رہے امام حسن علیہ السلام نے خطبہ نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا کائنات بزرگ و برتر ہیں۔ جب تک امام حسن علیہ السلام رہے
امام حسین علیہ السلام نے خطبہ نہیں دیا، مگر یہ کہ خود امام حسن علیہ السلام نے اجازت دی ہو اور کہا ہو کہ بسم اللہ آپ خطبہ دیجئے۔ حتیٰ روایات میں یہاں تک بھی ملتا ہے کہ اگر کسی سائل کو، کسی مانگنے والے کو امام حسن علیہ السلام نے 100 درہم دیے ہیں اور وہی سائل پھر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو امام حسین علیہ السلام نے اس کو 99 درہم دیے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسن علیہ السلام بزرگ ہیں، بزرگ کا احترام اپنی جگہ پر ہوتا ہے اور اپنی منزلت پر ہوتا ہے، اپنے مقام پر ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام چھوٹے ہیں، لہٰذا انہوں نے امام کی بزرگی کا احترام کیا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کا احترام اور ادب سے پیش آنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں ان تعلیمات قرآنی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔